کہنے لگا کہ مولانا تم مولانا گنگوہی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا مولانا گنگوہی کو ہم اپنا امام مانتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں نے کہا مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کو امام مانتے ہیں۔ کہتے رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مکاتیب رشیدیہ میں موجود ہے۔ اپنے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو خط لکھا اور لکھنے لگے حضرت میں نے حوال کیا لکھنے ہیں، میں تو جھوٹا ہوں، بس میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ کہتے جس کو تم نے امام مانا وہ تو خود کو جھوٹا کہہ رہا ہے، ہماری سمجھ سے بالا ہے کہ جھوٹا بندہ امام کیسے بنتا ہے۔ میں نے کہا انہوں نے خود کو جھوٹا کہہ دیا تو کہتے امام نہیں مانتا جو تو نے حضرت مولانا گنگوہی پر اعتراض کیا ہے۔ خدا نے یہ جواب آج سے 1400 سال قبل صدیق اکبر کی زبان سے دلوا دیا ہے۔ مجھے کہتا ہے وہ جواب کیسے آیا؟ میں نے کہا سیدنا صدیق اکبر بازار میں گئے ہیں، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت صدیق اکبر نے حنظلہ کو دیکھا، حنظلہ کہنے لگے ابو بکر لگتا ہے میں تو منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر نے پوچھا تو کیسے منافق؟ تو پیغمبر کا صحابی ہے۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ جب میں نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں میرے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، جب گھر بیوی بچوں کے پاس آتا ہوں میری کیفیت اور ہوتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے میں منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر اسی کا نام نفاق ہے، نافق ابو بکر حنظلہ پھر تو صدیق بھی منافق ہو گیا۔ میں نبی کی مجلس میں ہوتا ہوں میرے ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، جب میں گھر آتا ہوں ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ اب جب دونوں میں یہ بات مسئلہ زیر بحث آ گیا، انہوں نے فتویٰ دینے کی بجائے سیدھا نبوت کے دربار میں پہنچے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھا حضور ہمارا شبہ ہے آپ اس کو دور فرما دیجئے۔ گجرانوالہ کی سنیوں میں آج بھی کہتے ہو اگر تمہیں کوئی شبہ میں مبتلا کرے تو شبہ حل کرنے کی بجائے ان سے رجوع کرو جو شبہ کو حل کرتے ہیں۔ صحابہ کو شبہ پیش آیا، وہ نبی کے در پہ گئے ہیں، جب تجھے شبہ پیش آئے تجھے عالم کے در پہ آنا چاہیے، تو کہتے شبہ میں خود حل کروں گا، تو حل کر نہیں سکتا، پھر مسلک کو بدل دیتا ہے، تیرے پاس دلیل نہیں تھی تجھے مسلک بدلنا تو نہیں چاہیے تھا، اگر اعتراض آ جائے تجھے اعتراض کو دور کرنا چاہیے، مسلک تو بدلنا نہیں چاہیے۔ کبھی لوگ کہتے ہیں اور جی فلاں نے اعتراض کیا مجھے جواب نہیں ملا، میں نے کہا جو جواب دیتا ہے تجھے جواب تو وہاں سے ملے گا، اگر تجھے اعتراض کا جواب نہ ملا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اعتراض کا جواب تھا ہی نہیں۔ وہ دونوں صحابی نبی کی خدمت میں گئے، اللہ کے نبی ہمارا مسئلہ اشکال ہے دور فرما دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سننا، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی فرمانے لگے ابو بکر جو تمہارے ایمان کی کیفیت میری مجلس میں ہے اگر گھر جا کر یہی کیفیت باقی رہی لصافحتکم الملائکہ، پھر تم سے انسان مصافحہ کیوں کریں، پھر تو تم سے ملائکہ مصافحہ کریں۔ ذرا توجہ رکھنا، پھر تم سے انسان مصافحہ کیوں کرے، پھر تو ملائکہ مصافحہ کرے۔ آپ کے جواب بنتا کیسے ہے؟ میں ذرا جواب سمجھانے لگا، میرے نبی نے یہ بات کیوں فرمائی ہے؟ ایمان تین قسم کے لوگوں کا ہے، ایک ایمان نبی کا ہوتا ہے، ایک ایمان فرشتے کا ہوتا ہے، ایک ایمان امتی بشر کا ہوتا ہے۔ تینوں کے ایمان میں کیا فرق ہے؟ فرشتے کا ایمان ایک جگہ پہ رہتا ہے، نہ وہ بڑھتا نہ کم ہوتا ہے، اور نبی بشر امتی کا ایمان کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی کم ہوتا ہے۔ ایمان کے بڑھنے اور کم ہونے کا مطلب کیفیت کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے، اور نبی کا ایمان ہمیشہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ایمان جب تین قسم کا ہے کیا مطلب؟ فرشتے کا ایمان ایک جگہ پہ، نبی کا ایمان ہمیشہ پرواز پہ ہے، امتی کا ایمان کبھی بڑھ گیا اور کبھی کم ہو گیا۔ اب نبی کا جواب سمجھنا، اللہ کے نبی فرمانے لگے جو تمہارا ایمان میری مجلس میں ہے اگر یہ کیفیت گھر میں جا کے رہے تو تم سے ملائکہ مصافحہ کرے۔ کیا مطلب؟ یہ تو ملائکہ کا ایمان ہے کہ مجلس کے بدلنے سے ان کا ایمان کی کیفیت بدلا نہیں کرتی۔ صدیق تم فرشتے تو نہیں ہو، تم تو بشر امتی ہو، میری مجلس میں ہوگے کیفیت اور ہوگی، ادھر جاؤ گے کیفیت اور ہوگی۔ میں نے کہا تجھے شاید جواب سمجھ نہیں آیا۔ حضرت گنگوہی فرمانا یہ چاہتے ہیں عالم ارواح میں خدا نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا بلا، کیوں نہیں خدایا آپ ہمارے رب ہیں۔ رب ماننے کا معنی یہ تھا تیری ساری باتوں کو مان لیں گے، دنیا میں آ کر کتنی باتیں نہیں مانتے، مجھے لگتا ہے کہ عالم ارواح میں جھوٹ بول کر تو نہیں آیا ہو۔ تو حضرت گنگوہی نے یہ بات فرمائی جو صدیق اکبر نے بات فرمائی تھی کہ مجلس کے بدلنے سے فرمایا مجھے لگتا ہے میں منافق تو نہیں ہو گیا، تو صدیق اکبر نے کیفیت بدلنے کو نفاق فرما دیا ہے، مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے کیفیت بدلنے کو جھوٹ فرما دیا ہے۔ تو حضرت گنگوہی کا جواب بھی بالکل بجا ہے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا جواب بجا ہے، سیدنا صدیق اکبر کا جواب بھی بجا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ مجلس کے بدلنے سے کیفیات تو بدلتی ہے لیکن اثر اثرات تو باقی رہتے ہیں۔ امتی زمین سے بنا ہے لیکن جب جنت میں جائے گا اس پہ جنت کے آثار آ جائیں گے، تو کہے گا جنت کے آثار کیا ہے؟ میں کہا امتی پہ اثر یہ ہوگا کہ جنت میں جا کسی غذا لطیف بن جائے گی، جہاں امتی دنیا پہ رہتا ہے غذا کسی